بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرس کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ عرس کا لغوی معنی ہے شادی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرس کا معنی ہے شادی، تو جس دن کوئی اللہ کا ولی انتقال کرتا ہے، ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس دن کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ عرس کا معنی ہے شادی۔ ایک اللہ کا ولی انتقال کر رہا ہے، ایک اللہ کا ولی دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، ہم اس دن کو عرس کہتے ہیں، اس دن کو بطور عرس مناتے ہیں۔ کیوں؟ دراصل اس دن کو عرس کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جب قیدی قید خانے سے آزاد ہوتا ہے، جب قیدی قید خانے سے نکلتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ جس دن قیدی قید خانے سے نکلتا ہے، گویا کہ وہ دن اس کے لیے شادی کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ دنیا مومن بندے کے لیے قید خانہ ہے۔ تو جب مومن کامل، جب اللہ کا ولی اس قید خانے سے آزاد ہوتا ہے، جب کوئی اللہ کا ولی اس قید خانے سے نکلتا ہے، تو گویا کہ وہ دن ان کے لیے شادی کا دن ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمارے لیے شادی کا دن نہیں، لیکن ان کے لیے شادی کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس دن کو عرس کہتے ہیں۔ اس دن کو عرس کہنے کی دوسری وجہ یہ کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ تو یقیناً جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہیں، سب کے سب عاشق رسول ہیں، اور ہر عاشق رسول یہ چاہتا ہے کہ مجھے نبی کریم کی زیارت ہو جائے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں، یعنی ہر محب محبوب سے ملنا چاہتا ہے۔ تو جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، قبر میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کیونکہ ہر عاشق رسول اپنے محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چاہتا ہے، نبی کریم سے ملنا چاہتا ہے، تو جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو ہر بندے کو نبی کریم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے، یعنی ایک محب محبوب سے ملتا ہے۔ اور شادی کا دن کیا ہوتا ہے؟ ایک محب محبوب سے ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کیونکہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے، اس دن بھی وہ بندہ اپنے محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس دن کو شادی کا دن کہا گیا، عرس کہا گیا، کیونکہ یہ بھی خوشی کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ جب بندہ قبر کے سوالات کے جوابات دے دیتا ہے، قبر میں جو سوالات کیے جاتے ہیں، جب بندہ اس کے صحیح جوابات دے دیتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں نم کا نومۃ العروس، تو سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے، یعنی دلہن کی طرح تو سو جا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ یقیناً قبر میں تمام سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یقیناً وہ تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو ان سے بھی فرشتے یہ کہتے ہوں گے نم کا نومۃ العروس، آپ سو جائیے جیسا کہ دلہن سوتی ہے، کیونکہ اس حدیث پاک میں لفظ عروس استعمال ہوا۔ عروس کا جو لفظ ہے یہ دلہن اور دلہاں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے بنا ہے عرس۔ اسی وجہ سے اس دن کو عرس کہا گیا، کیونکہ حدیث پاک میں عروس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی وجہ سے اس دن کو عرس کہا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے یہ دار المصائب ہے، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے۔ جب بندہ دنیا سے نکلتا ہے تو دار السرور میں جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی وہ دن خوشی کا دن ہے، شادی کا دن ہے، اس لیے اسے عرس کہتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔